بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے دور میں جہاں سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن اور روزمرہ کی گفتگو میں بد کلامی عام ہو چکی ہے، وہیں ہمیں بطور مسلمان اس مسئلے کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ اسلام ایک مہذب اور پاکیزہ زبان کے استعمال پر زور دیتا ہے اور بد کلامی کو ناپسندیدہ قرار دیتا ہے۔ اس خطاب میں ہم بد کلامی کے مفہوم، اس کے نقصانات، اسلامی تعلیمات اور اس سے بچنے کے طریقوں پر روشنی ڈالیں گے۔ بد کلامی سے مراد وہ الفاظ ہیں جو دوسروں کے لیے توہین، تکلیف یا تکبر کا باعث بنتے ہیں۔ اس میں گالی گلوچ، طعنے دینا، جھوٹے الزامات لگانا اور نازیبا زبان استعمال کرنا شامل ہے۔ بد کلامی نہ صرف ایک سماجی برائی ہے بلکہ دینی اعتبار سے بھی ایک بڑا گناہ ہے جو انسان کے اخلاق کو بگاڑ دیتا ہے۔ بد کلامی کے نقصانات۔ اللہ کی ناراضگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بھلی بات کہو۔ جو شخص بد کلامی کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ بد کلامی انسان کے کردار کو داغدار کرتی ہے اور اسے بدتمیز اور بد اخلاق بنا دیتی ہے۔ بد کلامی جھگڑوں اور دشمنیوں کو جنم دیتی ہے جس سے معاشرتی تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بد کلامی کرنے والا اپنے الفاظ کے سبب قیامت کے دن سخت حساب کا سامنا کرے گا۔ بد کلامی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نرم زبان استعمال کرنے کی تلقین کرتے تھے اور فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان کو برا نہ کہو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ورنہ وہ بھی نادانی میں اللہ کو برا کہہ بیٹھیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بد کلامی دوسروں کو بھی برے الفاظ کہنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اچھے اخلاق میں اچھی زبان بھی شامل ہے، اس لیے بد کلامی سے بچنا ضروری ہے۔ بد کلامی سے بچنے کے طریقے۔ اللہ کا خوف۔ بد کلامی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کے خوف کو اپنے دل میں رکھے اور اس بات کا خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سن رہا ہے۔ اپنے الفاظ پر قابو پائیں۔ گفتگو سے پہلے سوچیں کہ جو بات آپ کہنے جا رہے ہیں وہ کسی کو تکلیف تو نہیں دے گی؟ اگر ہاں تو اسے زبان پر نہ لائیں۔ نیک لوگوں کی صحبت۔ اچھی صحبت اختیار کریں کیونکہ بد زبان لوگوں کے ساتھ رہنے سے بد کلامی کی عادت پڑ سکتی ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہی بہترین حل ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہمیشہ نرم اور محبت بھرے الفاظ نکلتے تھے۔ دعا اور استغفار۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ بھی ہمیں بری زبان سے محفوظ رکھے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں۔ بد کلامی بظاہر ایک معمولی چیز لگتی ہے لیکن در حقیقت یہ ایک بڑا اخلاقی اور دینی مسئلہ ہے۔
بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اچھے الفاظ استعمال کریں اور دوسروں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں بد کلامی سے محفوظ رکھے اور ہماری زبان کو ہمیشہ نرمی اور محبت سے مزین کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔